12 دینی کام اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے ہم نے کہنے بھی ہیں اور کرنے بھی ہیں. ہم نے سراپا ترغیب بننا ہے. اب میں آپ کو 12 دینی کاموں کا مختصر سا جائزہ عرض کروں گا، مختصر سی ترغیب عرض کروں گا. 12 دینی کام، میں تو یوسی نگران ہوں، مجھے تو 12 دینی کام نہیں کرنے ہیں نا، مجھے تو کہنا ہے کہ 12 دینی کام کرو. میں تحصیل نگران ہوں، مجھے تو کہنا ہے نا کہ 12 دینی کام کرو. میں ڈسٹرکٹ نگران، ڈویژن نگران اور اس سے بھی بڑا نگران بن گیا ہوں. اچھا میرا تو شعبہ بھی نہیں ہے نا، میرا تو اور شعبہ ہے، یہ تو نگران کام کرے گا؟ نہیں، ہر دعوت اسلامی والے کو 12 دینی کام کرنے ہیں، اور ہر اسلامی بہن کو جو دعوت اسلامی والی ہے 8 دینی کام کرنے ہیں. روزانہ کے بھی ہیں، ہفتہ وار بھی ہیں، ماہانہ بھی ہیں، اور ہر کام اپنے وقت پر ہے. ایسا نہیں کہ گھر سے نکلے اور 12 دینی کام کر کے ہم واپس آئیں گے 14 گھنٹے کے بعد. کچھ فجر کے بعد ہیں، کچھ شام کو ہیں. روزانہ والے بھی تقسیم ہیں. ہم روزانہ پتہ نہیں سینکڑوں کام کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنے اپنے کام، ہر کام اپنے وقت پر ہو رہا ہوتا ہے. بھی نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، استنجا وضو کر رہے ہوتے ہیں، نہا رہے ہوتے ہیں، مسواک کر رہے ہوتے ہیں، ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں، کپڑے تبدیل کر، سارے کتنے کام ہیں، سارے ملائیں تو سینکڑوں کام شاید بن جائیں. وہ جب ہماری روٹین میں شامل ہو گئے تو ہمیں فیل بھی نہیں ہوتا کہ اچھا یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا. اگر جائزہ لیں سونے سے پہلے کہ آج میں نے سارے دن میں کیا کیا کام کیے، پتہ نہیں کتنے کام کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح یہ 12 دینی کام ہماری زندگی کا حصہ بن جائیں گے تو انشاءاللہ الکریم ہمیں فیل نہیں ہوا کرے گا. تو ترغیب دلانے کے لیے سراپا ترغیب بننا ہوتا ہے. غزوہ احزاب، غزوہ خندق بھی جس کو کہتے ہیں، صحابہ کرام کی ڈیوٹیاں ہیں کہ کھدائی کرنی ہے، خندق بنانی ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ مل کر کدال اٹھا کر خود بھی کھدائی کرتے ہیں. مسجد نبوی کی تعمیر ہے، سب کو ترغیب ہے کہ لاؤ پتھر، لاؤ مٹی، تعمیر کریں، تو خود بھی دستے مبارک سے پتھر اٹھائے جا رہے ہیں. اور جب عرض کی جاتی آقا ہم یہ کر لیں گے کام، فرمایا مجھے معلوم ہے تم کر لو گے، لیکن اس طرح کی روایت ہے کہ میں اپنے آپ کو ثواب سے مستغنی نہیں سمجھتا، مجھے بھی نیکی کی ضرورت ہے. اللہ اکبر، اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں صحابہ کے ساتھ مل جل کر کام کرتے ہیں. تو 12 دینی کاموں میں ہم اپنے اسلامی بھائیوں کے ساتھ مل جل کر کام کریں. نیا آنے والا پوچھتا تھا کہ اللہ کے حبیب کدھر ہیں؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ گھل مل جاتے ہیں، ہم کیوں نمایاں ہو کر بیٹھیں؟ ہم اپنے اسلامی بھائیوں کے ساتھ مل کر کام کریں. فجر کے لیے جگانا سنت مصطفیٰ ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو اٹھایا کرتے تھے، اس سنت سے ہم کیوں محروم ہوں؟ ہم اس میں سراپا ترغیب بنیں، اٹھیں، گھر والوں کو اٹھائیں، پھر باہر آئیں اور اٹھائیں اسلامی بھائیوں کو. ہمیں دیکھ کر، ہمیں سن کر نہ نیکی چھپتی ہے، نہ بدی چھپتی ہے، نہ چستی چھپتی ہے، نہ سستی چھپتی ہے. سیدھی بات ہے. ہم فجر میں جگانے والے ہیں، ہمارے بتائے بغیر اعلان ہو جائے گا بھائی کہ ہمارے نگران صاحب تو ماشاءاللہ یہ لگے رہتے ہیں، صبح آوازیں آ رہی ہوتی ہیں ان کی. تو ہم روزانہ یہ کام کریں اور انشاءاللہ اس کا فائدہ ہماری ذات کو کیا ہوگا؟ ہمیں اس کا ثواب ملے گا. کتنا بڑا فائدہ ہے. ہماری صدا پر جتنے بھی مسلمان نماز پڑھیں گے اس کا ثواب ملے گا. مسجدیں آباد ہوں گی، مسجدوں کی کمیٹی والے بہت راضی ہوتے ہیں جب نمازی بڑھتے ہیں، امام صاحب بہت خوش ہوتے ہیں جب نمازی بڑھتے ہیں، اور محبتیں قائم ہو جاتی ہیں، محبتیں شروع ہو جاتی ہیں اللہ کی رحمت سے. ہم محلے کے اندر مسلسل یہ کام کر رہے ہیں، حسن زن قائم ہوتا ہے، یار کتنے اچھے لوگ ہیں، یار ہم سے نماز نہیں پڑھی جاتی، یہ نماز پڑھ بھی رہے ہیں، پڑھا بھی رہے ہیں، اٹھا بھی رہے ہیں، ہم سے اٹھا نہیں جاتا، یہ اٹھ کے اٹھا رہے ہیں ہم کو. یار یہ تو اپنے بچوں کو بھی ان کے ساتھ ہی بھیجوں گا. قافلے میں جاتے نا یہ لوگ، میں نے مدنی چینل پر دیکھا تھا، میں اپنے بچے کو بھیجوں گا ان کے ساتھ. چندے کے موقع پر یہ ہمارے معاون بنیں گے. قربانی کی کھال آپ مدنی چینل والے ہیں؟ ہاں ہاں آپ ہی کو دوں گا. آپ لوگ فجر میں بھی اٹھانے آتے ہیں نا، آپ لوگ ہی ہیں، آپ کو قربانی کی کھال ملے گی. تو مدنیتیات اور دیگر فوائدی سلسلے ہمارے شروع ہو جائیں گے اللہ کی رحمت سے. صبح صبح پیدل چلیں گے، اس کی برکتیں بھی ملیں گی، تازہ فضاؤں میں ہوائیں لیں گے، کچھ ڈیپ بریتھنگ بھی کریں چلتے چلتے. یہ ڈیپ بریتھنگ ہے، ناک کے ذریعے گہری سانس لیں اور 2-3 سیکنڈ کے لیے سانس کو روک لیں، پھر منہ سے ہوا کو نکالیں. آپ
چند منٹوں میں اپنے آپ کو فریش محسوس کریں گے، کیونکہ تازہ آکسیجن ہمارے پھیپھڑوں کے اندر جائے گی. ٹھیک ہے، تو صبح کی ہوا میں پولوشن نہیں ہوتا، گرد و غبار نہیں ہوتا، دھواں نہیں ہوتا، یہ فائدہ ملے گا. پیدل چلنے کا موقع ملے گا، ادائے مصطفیٰ پر عمل کرنے کا موقع ملے گا، اور ہم اسلامی بھائیوں کے لیے سراپا ترغیب بنیں گے. اللہ چاہے گا تو فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں گے، صف اول میں ادا کریں گے. اس کے بعد ہے تفسیر سننے سنانے کا حلقہ. ایک روایت کے مطابق صبح کے وقت قرآن کریم کی ایک آیت سیکھنا 100 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے. اللہ توفیق دے ہم خود تفسیر سنائیں. اچھا ہم مفسر نہیں ہیں، کیسے سنائیں بھائی؟ موج ہو گئی ہے پیر صاحب کے صدقے میں. تفسیر صراط الجنان لکھی ہوئی ہے، پڑھ کے سنا دو بھائی. کہ جو مجھے عربی بھی نہیں آتی پڑھنا، میں تو قرآن بھی نہیں پڑھنا جانتا. تو پھر شرم کرنی چاہیے بھائی کہ مسلمان اور پھر نگران بھی ہے، قرآن نہیں پڑھنا آتا، شرم نہیں آتی. کسی کا نام نہیں لے رہا، ناراض نہیں ہونا بھائی، میں اجتماعی بات کر رہا ہوں، احساس دلا رہا ہوں، چوٹ کر رہا ہوں. ہم دعوت اسلامی والے نہیں ہیں پھر بھی قرآن پڑھنا ہے، اور دعوت اسلامی والے بن گئے، نگران بھی بن گئے، اور اب بھی قرآن نہیں پڑھنا آتا. خیر سیکھیں، اور ہم نہیں جانتے تو پھر جو جانتا ہے اس کو دیں ذمہ داری. ہم سننے والوں میں بیٹھے آ کر، اور قرآن سننے سنانے کے اس کام میں شامل ہوں گے، فہم قرآن ملے گا. اور ماشاء اللہ امام غزالی فرماتے ہیں ایک آیت تو سمجھ کے پڑھے، پورا قرآن بے سمجھے پڑھنے سے افضل ہے. فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک کا وقت جو ہے، یہ وقت روایتوں میں ارشاد ہوا رب کریم اپنی مخلوق میں رزق تقسیم فرماتا ہے. تو رزق لینے والے کہاں ہیں؟ کیوں سو رہے ہو بھائی؟ بیٹھو آؤ، اللہ مجھے بھی نصیب کرے، آپ کو بھی نصیب کرے. اور تفسیر سننے سنانے کے حلقے میں درس بھی ہے ماشاءاللہ، علم دین سیکھنے کا ذریعہ. اس کے بعد شجرہ شریف جو پڑھا جاتا ہے، اللہ اکبر، امیر اہل سنت سے لے کر مولا علی مشکل کشا اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، سارے بزرگوں کا ہم نے تذکرہ کیا اور ان کے وسیلے سے دعائیں کی. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے. مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے. ابھی صبح صبح ہم اپنے آقا یعنی نعمت کو یاد کر رہے ہیں، ان کی توجہ لینے والا کام کر رہے ہیں. یہ ایسی ہستیاں ہیں کہ ان کا نام لیتے رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو ہمارے ذاتی گھر کے تنظیمی دینی کام سارے سیدھے ہو جائیں گے انشاءاللہ. یہ جتنے بھی پیچ و خامے سب سیدھے ہو جائیں گے اللہ کی رحمت سے. اشراق و چاشت، حج و عمرے کا ثواب، اللہ ہمیں اس کی حرص نصیب فرما. اچھا ان کاموں میں 12 کے 12 دینی کاموں میں جب نگران انوالو ہوں گے، ایک تو سراپا ترغیب بنیں گے، دوسرا ہمارا رابطہ بڑھے گا، اور اسی میں نئے نئے اسلامی بھائی ہماری نظروں میں آئیں گے جن کو ہم ذیلی نگران بنائیں گے، وارڈ نگران بنائیں گے، یوسی نگران بنائیں گے. درس، اللہ اکبر، ہم بڑے سے بڑے ذمہ دار ہیں، گھوم پھر کے آتے تو گھر پر ہی ہیں نا. تو گھر کے قریب جو مسجد ہے وہاں درس ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ ایک تو اس کو دیکھیں، اور جب جب ہمیں موقع ملے درس دینے والے سے انڈرسٹینڈنگ کریں کہ جب میں ہوں گا تو میں درس دے دیا کروں گا، تو اچھا ہے نا. اچھا اس میں بھی درس دینے والوں سے ملاقات کر لیں. مسجد میں علم دین سکھانا سنت مصطفیٰ ہے، یہ فضیلت ہم حاصل کر سکیں گے درس کے ذریعے سے. چوک درس کا ثواب تو سبحان اللہ، بازار میں ذکر اللہ کا ثواب بڑھ جاتا ہے. دو دوست بازار سے گزر رہے تھے، ایک نے کہا کہ یار آؤ ذکر اللہ کرتے ہیں. دونوں اللہ اللہ کرنے لگے، ذکر اللہ کرنے لگے. کچھ عرصے کے بعد ایک کا انتقال ہوا، دوسرے نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا. کہا اس دن ہم نے جو ذکر اللہ کیا تھا نا، اس کی برکت سے رب کائنات نے آپ کو بھی بخش دیا، مجھے بھی بخش دیا. بازار کے اندر یہ جو ہم چوک درس دیتے ہیں نا، اس کی برکت سے سمجھیں کہ دعوت اسلامی کی تشہیر کر رہے ہیں، دعوت اسلامی کو بتا رہے ہیں کہ لوگ کون لوگ کیا کر رہے ہیں. آپس میں چیمو گوئیاں ہوتی ہیں، ارے وہ مدنی چینل والے ہیں.
وہ دعوت مولانا الیاس قادری والے ہیں، یہ دعوت اسلامی والے، وہ جو پہلے سبز امام پہنتے وہ والے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ درس کر رہے ہیں، یہ نماز کے لیے لے کے جاتے ہیں، اس کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی، یار کیسے لوگ ہیں یار، ہم بازار میں کیا کرنے آئے ہیں، یہ کیا کرنے آئے ہیں، یہ چوک پر ہم تو گھوم رہے ہیں، ہمیں نماز نہیں پڑھتے، یہ درس دے رہے لوگوں مسجد میں لے کر جا رہے ہیں۔ تو دعوت اسلامی کا ایک اچھا تعارف اور نیکی کی دعوت ہے یہ بھی، ہم درس دے رہے تو بہت ساری دعوتیں دی جا رہی ہیں اللہ کی رحمت سے۔ گھر درس، قو انفسکم واہلیکم نارا، اس فرمان الہی پر عمل کرنے کی نیت سے گھر درس کریں، دیکھیں برکتیں کیسی ہوتی ہیں۔ اچھا جب گھر درس ہے تو جب ہم گھر پر ہیں ہم درس دیں، کبھی بیٹی درس دے، کبھی بچوں کی امی درس دے، کبھی ابو حیات ہیں تو ان سے درس دلوا دیں، کبھی امی اگر درس دینے اردو پڑھ لیتی ان سے درس دلوا دیں، تو یہ کیسا گھر کے اندر کیسا زبردست ماحول بنے گا، محبت بھرا ماحول۔ بچہ ابھی 5th کلاس میں پڑھتا ہے، اس کو دیں بیٹا پڑھیں آپ درس دیں گے، چلو میری بیٹی درس دے گی آج، اور یوں کر کے گھر کے اندر دینی ماحول بنائیں۔ اللہ کی رحمت سے اس کا فائدہ ہمیں بھی ہوگا اور ہمارے گھر والوں کو بھی پہنچے گا۔ اگر اچھا گھر کے اندر لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں، ہم مدنی کام کر سکیں گے؟ تو جیسے بیمار ہو کر ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو جتنا وقت وہاں لگانا ہے وہی وقت اپنی صحت کے لیے لگا لو نا۔ تو اسی طرح جو گھر کے اندر جھگڑے ہو جائیں گے تو صلح و صفائی کے اندر بھی تو وقت دینا پڑے گا، تو ویسے ہی ہم روزانہ کچھ وقت دیتے رہیں تو گھر کے اندر ویسے امن قائم رہے گا بھائی، اللہ خیر کرے۔ مدرسۃ المدینہ بالغان، اگر ہم درست قرآن پڑھنا نہیں جانتے تو بہت افسوس کی بات ہے۔ اگر ہم پڑھنا جانتے ہیں تو ہم پڑھانے کا ذہن بنائیں، یوسی نگران، وارڈ نگران، ذیلی نگران، اس کو بنائیں جو قرآن پاک درست پڑھنا جانتا ہے، پڑھا سکتا ہے۔ اگر یوسی نگران پڑھا ہوا نہیں ہے، پڑھا دیں، پڑھ لو بھائی، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ نہیں پڑھے ہوئے آپ کو فارغ کرتے ہیں، مگر آپ کو پڑھنا چاہیے جو بھی نگران ہے، کیونکہ نگران بنایا گیا، امام تو نہیں بنایا گیا نا بھائی، مفتی صاحب تھوڑی بنایا جا رہا ہے کہ جو اس کے بہت سارے وہ یہ بھی ہوں کہ بھئی یہ درس نظامی ہو تو فلاں جی تفسیر، یہ تو نگران ہے بھی، 12 دینی کام کرنے، اس کو مینیج کرنا ہے، لوگوں کو لانا ہے۔ لیکن چونکہ مسلمان بھی تو ہے نا ہم بھائی، سب سے پہلے تو مسلمان ہیں ہم، دعوت اسلامی والے تو بعد میں، پہلے مسلمان ہیں، تو مسلمان اور قرآن ساتھ ساتھ ہی ہے نا بھائی۔ تو قرآن پڑھنا جانے۔ اچھا ہم جانتے ہیں یوسی نگران کو مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھانا چاہیے، تحصیل نگران، ڈسٹرکٹ نگران کے جدول پوری تحصیل اور ڈسٹرکٹ کے اندر ہے، اس کے لیے آزمائش ہے۔ اچھا جو شہر والے ہیں وہ بھی کوئی صورت کر سکتے ہیں، فجر کے بعد نہیں پڑھا سکتے بھائی، فجر کے بعد ترکیب کر لیں، مثلا فجر کے بعد تفسیر سنانے کا حلقہ ہوا، مختصر درس وغیرہ کر کے آپ مدرسۃ المدینہ بالغان شروع کر دیں، اس کے بعد جلدی شجرہ پڑھ کے چراغ چاش پڑھ کے فارغ ہو جائیں، اس کو بھی ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے فجر کے بعد بھی۔ اور مدرسۃ المدینہ بالغان کے لیے کوئی وقت کی قید نہیں ہے، دن رات شب و روز جب چاہے پڑھائیں بھائی، پڑھنے والا پڑھانے والا دونوں دستیاب ہیں، ہمیں کیا مسئلہ ہے بھائی؟ قرآن پڑھنے کا کوئی وہ تو نہیں ہے نا کہ اس ٹائم نہ پڑھیں، ہاں وہ جب اوقات مکروہہ میں بہتر ہے کہ تلاوت نہ کی جائے، مگر کوئی تلاوت کرے گا جائز ہے اور ثواب پائے گا، تو وقت تو کوئی بھی نہیں ایسا کہ جس میں قرآن پڑھنے کی ممانعت ہو، ہاں کیفیت ہو سکتی ہے کہ وہ اس پر غسل لازم ہے اور اب وہ نہیں پڑھے گا قرآن۔ خیر، مدرسۃ المدینہ بالغان، وارڈ نگران، ذیلی نگران۔ مدرسۃ المدینہ بالغان کے ذریعے لوگ قریب آتے ہیں، رابطے میں آتے ہیں۔ اگر یوسی کے اندر 20 مساجد ہیں، 20 کے اندر مدرسۃ المدینہ بالغان شروع ہو گیا، ہر ایک میں 12 اسلامی بھائی ہیں، کتنے ہو گئے؟ 240 اسلامی بھائی روزانہ آپ کے رابطے میں ہیں، آپ کو بنانے ہیں، میں نے 20 کی مثال دی نا، 20 ذیلی نگران بنانے ہیں، 240 ہیں، بنا لو اس میں سے کس کو بنانا ہے بھائی، سلیکشن کتنا ہے بھائی؟ اچھا وارڈ نگران کتنے بنانے؟ 3 بنانے ہیں، بناؤ ان میں سے چھانٹی کر لیں بھائی، 3 ہی بنانے ہیں نا۔ اچھا نہیں، نیک اعمال کے ذمہ دار بھی بنانے ہیں بھائی، 240 سے بنا لو اس میں سے بھائی، قافلہ ذمہ دار بھی بنانے، بناؤ نا، ہے نا اتنے سارے، یہ روز آ رہے ہیں۔
اچھا جو ہم نے یوسی سطح پر قافلہ ذمہ دار، نیک اعمال کے ذمہ دار اور کفن دفن کے ذمہ دار، مدرسۃ المدینہ بالغان کے ذمہ دار بھی بنانے، یہ 240 ہیں بھائی، 240 ہیں، چھانٹو اس میں سے، سارے کام ہو جائیں گے، سارے قافلے سفر ہو جائیں گے اگر اس کی ترکیب ہوگی۔ خیر میں ذاتی طور پر اس کو عرض کر رہا تھا، تھوڑا سا وہ اس طرف آ گیا۔ مدرسۃ المدینہ بالغان، میں نے مدرسۃ المدینہ بالغان کے مشورے میں ان کے ذمہ داران کو عرض کیا ہے، دیکھیں آئیڈیل صورت کیا ہے کہ یوسی نگران، وارڈ نگران، ذیلی نگران مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھانے والے ہوں تاکہ عوام ڈائریکٹ ان سے رابطے میں آ جائے، ورنہ لوگ کسی اور کے پاس ہیں، نگرانی کسی اور کے پاس ہے، یہ صورت بنتی ہے۔ اب دونوں کی آپس میں وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے جو چاہیے، تو وہ کام کیسے ہوگا؟ تو ہمارا ہر ذیلی نگران اس چیز کا اہل ہو کہ وہ مدرسۃ المدینہ بالغان میں قرآن پاک پڑھا سکے۔ اچھا وہ نہیں ہے تو جو مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھا رہے ہیں نا، ان کو ذیلی نگران بنا دیں، ان کو وارڈ نگران بنا دیں، ان کو یوسی نگران بنا دیں، آپ کا کام سیدھا ہو جائے گا۔ یقین مانیں آپ یہ کریں، برکتیں دیکھیے گا پھر اس کی۔ تو ہم اپنے جدول کے اندر کچھ نہ کچھ اس کو رکھیں، ہفتہ وار اجتماع سمجھیں کہ سارے شعبوں کو ویکلی ملاتا ہے، نئے اسلامی بھائیوں کو پرانے اسلامی بھائیوں سے ملاتا ہے۔ ہفتہ وار اجتماع تلاوت کے ذریعے محبت الہی پیدا کرتا ہے، ہفتہ وار اجتماع نعت شریف کے ذریعے عشق رسول کو فروغ دیتا ہے، ہفتہ وار اجتماع سنتوں بھرے بیان کے ذریعے فکر آخرت پیدا کرتا ہے۔ جو لاسٹ اجتماع گزرا نیک اعمال کے دنیاوی فوائد، یہ ٹاپک تھا نا، دیکھیں کیسا ٹاپک ہے کہ اگر ہم نیکیاں کریں گے تو آخرت کے فائدے کے ساتھ ساتھ دنیا کا فائدہ بھی ہوگا۔ کیسا ٹاپک ہے یہ، ہمیں چست کرے گا۔ ورنہ ہم وہ سوچتے ہیں کہ یار اب دعوت اسلامی کے کاموں میں لگا رہوں گا، میرے گھر کا کیا بنے گا، میری جاب کا کیا بنے گا، میری صحت کا کیا بنے گا، میرے مستقبل کا کیا بنے گا۔ یہ بیان سنے گا انشاءاللہ اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی کہ او بھائی دینی کام کرنے میں تیری دنیا بھی بن جائے گی۔ تو بیانات ہماری سستیوں کو چستیوں سے تبدیل کرتے ہیں، ہماری غفلتوں کو بیداریوں سے بدلتے ہیں، قبر بھول جاتے ہیں، موت بھول جاتے ہیں، یہ بیانات ہمیں یاد دلاتے ہیں۔ اور جب ذکر اللہ ہوتا ہے تو دل کی سختی نرم پڑتی ہے، جب ہم دعا کرتے ہیں تو گناہ یاد آتے ہیں، آنسو بہتے ہیں۔ ایک آنسو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو سارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ ہم معصوم تھوڑی ہیں، نہ تھے نہ ہیں نہ ہو سکیں گے، تو ہفتے بھر میں پتہ نہیں کیا کیا دھندے کر رہے ہیں بھائی، تو آ کر اجتماع میں روتے ہیں، رب کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے، اللہ اخلاص کے آنسو عطا فرمائے۔ پھر مدنی حلقے، اللہ اکبر، نئے نئے مبلغ، نئے نئی تراکیب، پھر رات اعتکاف، رات اجتماع کے بعد جو گزارنے کا کام ہے، یہ تو افراد بنانے والا کام ہے۔ ایک ہی ملاقات کے اندر تھوڑا ذہن بن جاتا ہے۔ اب یہ اجتماع میں آیا، اشراق چاش تک آپ کے پاس ہے، آرام بھی ہے، تہجد بھی ہے، مناجات بھی ہے، خیر خواہی ہے۔ سب سے زیادہ انفرادی کوشش کرنے کا بہترین موقع کب بنتا ہے؟ جب ہم مل کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، سب کا موڈ اچھا ہوتا ہے، کھا رہے ہیں نا، موڈ اچھا ہی ہوگا۔ اب آپ کریں انفرادی کوشش، انشاءاللہ ایسی کارگر ہوگی آپ حیران ہو جائیں گے اللہ کی رحمت سے۔ ہفتہ وار اجتماع، اور اللہ پاک کرم فرمائے مدنی مذاکرہ، اس میں ہماری اول تاخیر شرکت ہو اور جگہیں بدل بدل کے ہو، علاقہ دورہ ہمارے جدول میں شامل ہو، اس کا ہمیں ذاتی فائدہ بھی ہوگا۔ جب ہم علاقہ دورہ میں دکان دکان جائیں گے، مکان مکان جائیں گے، دھتکارے جائیں گے، رد کیے جائیں گے، تو انشاءاللہ عاجزی پیدا ہوگی، انکساری پیدا ہوگی، جو کہ فضیلتوں کا باعث بنے گی اللہ کی رحمت سے۔ یوم تعطیل اعتکاف کا میں پہلے کچھ عرض کر چکا، اس میں بھی ہمیں سراپا ترغیب بننا چاہیے۔ رسالہ مطالعہ ہمیں کرنا بھی ہے، گروپس میں شیئر بھی کرنا ہے، مدنی مشوروں میں بھی اس کی ترغیب دینی ہے۔ نیک اعمال، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جان دیکھے کہ کل کے لیے کیا آگے بھیجا۔ ہر جان، اس جان میں آپ اور میں بھی تو شامل ہیں نا، رب کائنات فرما رہا ہے ہر جان دیکھے۔ روزانہ اپنے نیک اعمال کا جائزہ اللہ مجھے بھی نصیب کرے، آپ کو بھی نصیب کرے، اور اس کی ترغیبات بھی۔ مدنی قافلہ، 12 ماہ کا سفر نہیں کیا، اس کو پلان کریں، کب کرنا ہے، ہاتھوں ہاتھ کریں، اور کیا چاہیے، چلیں بھائی نہیں اسی سال کر لیں، اس سال نہیں چلیں کب کریں گے، طے کر لیں نا، ٹھیک ہے۔ اچھا 1 ماہ کا قافلہ
اس سال ہو گیا نہیں ہوا، کب کرنا ہے طے کریں اور قافلہ ذمہ داران کو لکھوائیں۔ اچھا ہر ماہ آپ کا 3 دن کا قافلہ کب ہے؟ پہلا جمعہ ہفتہ اتوار، دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں کون سا ہے؟ اس کو طے کریں اور اس میں سفر کریں، تشہیر کے ساتھ سفر کریں، انفرادی کوشش سے قافلہ تیار کر کے سفر کریں، طے شدہ سمت میں سفر کریں، جہاں جائیں وہاں پر بھی 12 دینی کاموں کا نگران بنا دے اس مسجد کے اندر۔ پھر کورسز کی بات ہے، 12واں دینی کام، ہم نے کون کون سے تنظیمی کورس کیے ہوئے اور کون کون سے باقی ہیں، کون کون سے ہم آن لائن کر سکتے ہیں، کون کون سے فزیکلی کر سکتے ہیں، اس کو ڈیزائن کریں۔ آپ فوراً ہاتھوں ہاتھ کر لیں ضروری نہیں ہے، آپ پورے سال کو اس کو پلان کریں نا۔ آپ اپنا سالانہ کیلنڈر بنائیں، ایئرلی کیلنڈر بنائیں کہ اس سال میں نے کون کون سے کورسز کرنے ہیں، اور الحمدللہ ہمارا مشورہ ہو چکا ہے، اللہ چاہے گا تو ہم پورا بھی کریں گے۔ جتنے بھی تنظیمی کورسز ہیں انشاءاللہ الکریم ہم اس کو آن لائن کروائیں گے۔ جیسے یوسی نگران کورس یہ ہو ہی رہا ہے نا، اب اس میں سارے نگران شامل ہیں الحمدللہ۔ تو اس طرح یوسی قافلہ ذمہ دار بھی ہے نا، یوسی نیک اعمال ذمہ دار بھی ہے نا، یوسی مدرسۃ المدینہ بالغان ذمہ دار بھی ہے نا۔ اس طرح مختلف ذمہ داران ہیں، مختلف شعبے ہیں، 80 سے زائد شعبے ہیں، کچھ پاکستان پر ہیں، کچھ پاکستان سے بھی اوپر ہیں، اور کچھ صوبے پر ہیں، کچھ ڈویژن پر ہیں، کچھ ڈسٹرکٹ پر ہیں، کچھ تحصیل پر ہیں۔ شعبوں کی گنتی اوپر سے نیچے آتے ہوئے کم ہوتی رہتی، اور 2 سب جگہ پر ہیں، نیک اعمال اور قافلہ۔ ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، ان کی جاب ڈسکرپشن کیا ہے؟ تو یہ آن لائن کورسز کا ہم نے شعبہ بنا دیا ہے الحمدللہ فیصل آباد پاکستان مشاورت آفس میں، اور کچھ ہم نے اس کے تجربے بھی کیے ہیں۔ اب مزید اس کو پریکٹیکل انشاءاللہ ہم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔